دوسرا ہے اللہ کی ربوبیت پر ہم کو ایمان لانا ہے، اللہ کے رب ہونے پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا رب ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا انتظام کرنے والا، اس کو چلانے والا صرف اللہ ہے۔ ایک تو اللہ ہے، یہ تو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اللہ ہے، یقین ہو گیا، لیکن یہ پوری کائنات کو چلانے والا بھی، بنانے والا بھی، انتظام کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہو رہے، کتنے لوگ مر رہے، کتنے جانور، کتنے مخلوق، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، کتنے جنگلوں میں، کتنے پتھروں میں کالی چمٹیاں رہتی ہے، ہر پرندے کو، ہر چیز کو، اور یہ پوری کائنات، وقت پہ سورج کا نکلنا، وقت پہ کیا ہے چاند کا نکلنا، یہ سب چیزیں، یہ کائنات کو چلانے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت کا دینے والا، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت کا دینے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا۔ ان تمام کاموں میں اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے۔ پھر نہیں، اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے یہ سب کاموں کو کرتے ہوئے تو اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھ لیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت، اسی کو توحید ربوبیت بولتے ہیں۔ اس توحید ربوبیت پہ کچھ قرآن کی دلائل بھی ہم لوگ اگر دیکھیں، مکے کے مشرک بھی اور ہر دور کے مشرک بھی توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید میں تین ہے، اس میں پہلی چیز ہے توحید ربوبیت۔ اللہ پر ایمان لانا ہے تو یہ توحید ربوبیت کو جاننا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مکے کے مشرک تھے، وہ لوگ بھی اس توحید کو مانتے تھے۔ کیسے مانتے تھے؟ پیدا کرنے والا کون؟ آج بھی مانتا ہے، اور آج کا مشرک بھی مانتا ہے، آج کا غیر مسلم بھی مانتا۔ اب ہے ہمارے سب کو کون پیدا کرا بولے تو اوپر والا جو بولتا، انہیں بھی بولتا اوپر والا۔ بارش کون برسا رہے بولے تو اوپر والا جو بولتا۔ زندگی موت کون دے رہا بولے تو اوپر والا بولتا۔ بھلے اللہ کا نام نہیں لیتا لیکن اوپر والا تو سبھی بولیں گے نا اس بات کو۔ تو توحید ربوبیت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کے کچھ اقوال سورہ زخرف میں، سب سے پہلے سورہ زخرف آیت نمبر 9 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا۔ دیکھو، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مکے کے مشرک، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کے مشرک ہے بھائی، انہوں تو بتوں کو پوجا کرنے والے، انہوں اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ جتنی بھی قرآن میں آیتیں ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے بول کے بولتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے بولتے نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کون پیدا کیا، تو مکے کا مشرک بھی بولتا تھا اللہ، پھر انہیں اللہ بولتا تھا نا، پھر کیوں مشرک ہوا؟ یہی تو ہم نے یہی تو ہم لوگوں کے کیا ہے، اب سیکھنا ہے، اصل میں ایمان کیا ہے سیکھنا ہے۔ تو دیکھو، اور ایک بات، یہی سورہ زخرف ہے آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ کیا بولتے وہ لوگ؟ یقیناً اللہ، یعنی مکے کے مشرک یہ بھی بول رہے تھے کہ تم کو کون پیدا کرا بولے تو وہ بھی بولتے تھے اللہ پیدا کرا بول کے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 31 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو ضرور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر ان سے کہیے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟
یہاں پر اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کے بارے میں سمجھا رہا ہے کہ اس زمانے کا مکے کا مشرک بھی جب اس سے سوال کرتے تو یہی جواب دیتا تھا. کون پیدا کیا بولے تو اللہ بولتا تھا. زمین آسمان کو کون پیدا کرے بولے تو اللہ بولتا تھا. بلکہ تمہارے کو رزق کون دیتا, کھانا پانی کون دیتا ہے, کون کھلاتا بولے تو بھی مکے کا مشرک کیا بولتا تھا؟ اللہ. آج کا مسلمان مکے کے مشرک سے بھی گرا گزرا ہے. آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی یہ نہیں بولتا ہاں میرے کو رزق دینے والا اللہ ہے. وہ کیا بولتا؟ نہیں, خواجہ غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والے خواجہ ہے بولتا, یہ داتا ہے بولتا. تمہارے در پہ آئے ہیں مانگنے کے لیے, تم نہیں دیے تو کیسا بول کے وہ پتہ نہیں کیا کیا قوالیاں گاتا. آئے ہیں تمہارے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے بولتا. کتنی ایسے الفاظ ہیں. ہمارے کو اولاد انہوں دیے, ہمارے کو رزق انہوں دیے, ہم فلان کے جا کے منت مان کے آئے تو ہمارے کو ویزا آیا, فلان جا کے جو ہے سو ہم یہ کام کر کے آئے, نیاز کرے تو جو ہے سو ہمارے گھر میں برکت آئی, یہ کرنے سے وہ ہوا, وہ کرنے سے یہ ہوا. آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی یہ بات بول رہا, لیکن مکے کا مشرک, اس زمانے کا مکے کا مشرک بھی بولتا تھا رزق دینے والا کون بولے تو اللہ بولتا تھا. وہ اس کے معبودوں کی نام نہیں لیتا تھا وہ. پھر اسی طرح مکے کا مشرک سے جب پوچھا جاتا تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار کس کا ہے, آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کون دیا, کانوں کو سننے کی صلاحیت کون دیا بولے تو بولتا تھا مکے کا مشرک اللہ بول کے. آج مسلمان کیا بولتا؟ نہیں, فلان درگاہ کے پاس جا کے ہم منت مان کے آئے تو میرے کو اولاد ہوئی بولتا, بچے میرے کو فلان بابا دیے بولتا. مکے کے مشرک سے بھی زیادہ گیا گزری بات. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر زندہ سے مردے کو نکالنے والا, مردے سے زندہ کو نکالنے والا کون؟ زندگی دینے والا بھی اللہ, موت دینے والا بھی اللہ. مکے کا مشرک یہ بولتا تھا. اللہ کے لیے غور کرنا. تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا کون بولے تو مکے کا مشرک بولتا تھا اللہ. لیکن آج کا مسلمان بولتا نہیں, اللہ نہیں, یہ کام ہمارے بابا کرے, وہ کام ہمارے بابا کرے, یہ کرامات ہمارے بابا کے ہاتھ میں ہے. ہاں, ان کے بابا تو کیا ہے, کبھی آسمان سے ہواؤں کو بھی روک دیتے, کبھی سورج کو روک دیتے, کبھی چاند کو بھی روک دیتے. ایسے ایسے جھوٹی کرامتیں بتاتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ مشرک کیوں ہوئے, مومن کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے نا. اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا, غور کرنا اس بات پر. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سورہ مومنون آیت نمبر 84 نکال کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہے, بتلاؤ اگر جانتے ہو. تو فوراً جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, فوراً جواب دیں گے کہ اللہ. زمین و آسمان کی کل چیزیں, زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ہے بول کے مکے کے مشرک سے سوال کرے تو وہ بھی جواب دیتا کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے.